بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو آور چینل ریمیڈیز سیکرٹس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پولیسسٹک اوورین سنڈروم کے بارے میں، یعنی کہ PCOS، نسوانیت اور فرٹیلٹی کا دشمن۔ خواتین کی ویزیدانیوں میں ہر ماہ انڈے پیدا ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ویزیدانیوں میں بہت سی تھیلیاں تو بن جاتی ہیں لیکن وہ انڈوں سے خالی ہوتی ہیں۔ اس مرض کو PCOS کہا جاتا ہے جو بے اولادی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے خواتین کے چہرے پر بال آ جاتے ہیں، انہیں کیل محاسوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ موٹی بھی ہو جاتی ہیں۔ جب کسی مرض کے ساتھ سنڈروم کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایک مرض نہیں ہے بلکہ مجموعہ امراض ہے اور اس میں بیک وقت کئی علامات نمودار ہوتی ہیں۔ PCOS خواتین سے متعلق ایک سنڈروم ہے جس کا تعلق ہارمونز کے ساتھ سے ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ PCOS ہے کیا؟ سب سے پہلے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہارمونز کی بہت سی اقسام ہیں جن میں سے کچھ کا تعلق جنس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پروجسٹرون یہ زنانہ ہارمونز کہلاتے ہیں جبکہ اینڈروجن یہ مردانہ ہارمونز ہیں، اور انہی ہارمونز کی وجہ سے لوگوں میں مردانہ اور زنانہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مردانہ ہارمونز کی کچھ تعداد خواتین اور زنانہ ہارمونز کی کچھ تعداد مردوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اگر خواتین میں جو مردانہ ہارمونز ہیں ان کی تعداد ایک خاص حد سے، ایک خاص لیول سے اگر تجاوز کر جائے تو ان میں پھر PCOS کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو کئی طرح کے مسائل سامنے آنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر خواتین کے چہرے، چھاتی اور پشت پر بال آ جاتے ہیں۔ اگر مرض شدید ہو جائے تو پیشانی کی جگہ سے ان کے بال پھر جھڑ بھی سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں انہیں کیل مہاسے یعنی ایکنی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ساری جو نشانیاں ہیں یا رہی ہیں تو اٹ مینس کہ یو ہیو PCOS۔ بالغ خواتین کی اووریز میں ہر ماہ انڈے پیدا ہوتے ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس بیماری کی صورت میں ان کی ویزیدانیوں میں بہت سی تھیلیاں یعنی پولیسسٹس تو بن جاتی ہیں لیکن وہ انڈوں سے خالی ہوتی ہیں۔ اس مرض کی وجہ تسمیہ یہی ہے جس کا ترجمہ ہم ویزیدانی میں بہت سے خالی تھیلیوں کو مرض کہا جا سکتا ہے۔ اب اوپر جو میں نے آپ کو سارا کچھ بتایا ہے اور یہ کچھ پیچیدگیوں کا جو تعلق ہے وہ اس سنڈروم کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر وزن بڑھنے یا بلکی ہو جائے گا یا فربہ کی شکایت بڑھ جاتی ہے۔ ان کے خون میں شوگر کی مقدار میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سے صورتحال قبل از ذیابیطس کی سطح پر پہنچ جاتی ہے اور بعض اوقات انہیں مکمل ذیابیطس بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان میں دل کے امراض کو بھی خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا، یعنی ان میں دل کے امراض، ہارٹ اٹیک اور باقی جو دل کے مسائل ہیں وہ بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب اس مرض کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ بالعموم یہ مرض اسی عمر میں سامنے آ جاتا ہے جب بچوں میں ماہانہ ایام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تاہم بعض اوقات 17 سے 18 سال کی عمر میں یا اس کے بعد بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ جب ماہانہ ایام کا نظام شروع ہو جاتا ہے تو اس میں بے قاعدگی ہو سکتی ہے، irregular پیریڈز آ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ سلسلہ طویل ہو جائے یا اس کے ساتھ اس کی دیگر علامات مثلا آپ کو موٹاپا بھی آ جائے، جسم پر بال بھی آ جائیں، کیل مہاسے بھی نکل آئیں، تو اسے پھر آپ PCOS کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس آپ کو لازمی جانا چاہیے۔ اس کی سب سے بڑی علامت ایام میں جو بے قاعدگی ہے وہ ہے، تاہم حتمی تشخیص کے لیے کچھ ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر خون میں مردانہ ہارمون ٹیسٹوسٹیرون کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ جن بچیوں کا وزن زیادہ ہو ان میں بلڈ گلوکوز اور انسولین کی سطح جاننے کے لیے بھی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ انہیں خدا نخواستہ شوگر، قبل ذیابیطس یا انسولین کی مزاحمت کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اس کی وجہ سے پیدا شدہ مسائل میں پہلا مسئلہ تو زیبائشی یعنی کاسمیٹکس کا ہے، جس کے متعلق اگر آپ کے چہرے پر بال آ جائیں گے، کیل مہاسے ہوں گے تو خواتین بہت حساس ہوتی ہیں اس بارے میں، تو ان کو پھر ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے چہرے پر بال، کیل مہاسے ہوں، ان کا وزن بڑھ جائے تو انہیں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ موٹاپے سے نہ صرف جسم کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے بلکہ کچھ اور مسائل بھی جنم لے سکتے ہیں۔ اگر ان کے انڈوں کے اخراج میں رکاوٹ ہو تو انہیں بے اولادی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔
یہ ضروری نہیں ہے کہ پی سی اوز کی صورت میں تمام علامات آپ کو ایک وقت میں ہی بیک وقت سامنے آ جائیں، ایسا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ اس مرض کی اب دیکھتے ہیں وجوہات کیا ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے۔ دماغ میں پچوٹری گلینڈ نامی غدود ایک ہارمونل LH خارج کرتا ہے۔ پی سی اوز کا تعلق اس ہارمون کے بڑھ جانے سے ہے، جس کی وجہ سے مردانہ ہارمون ٹیسٹوسٹیرون کی تعداد میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی لڑکی کی ماں یا بہن میں پی سی اوز کا مسئلہ ہو تو اس میں بھی اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس کا تعلق ہم موروثیت کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا تعلق ہمارے لائف سٹائل کے ساتھ ہے، بہت زیادہ گہرا تعلق ہے آپ کا اس کے لائف سٹائل کے ساتھ، اس لیے کہ پی سی اوز کی شکار نصف سے زیادہ خواتین موٹی ہوتی ہیں۔ آج کل اکثر گھروں میں بچوں اور بچیوں کو کھانے میں گوشت، جنک فوڈ اور تلی ہوئی چیزیں ہی زیادہ پسند آتی ہیں، جو کہ وزن بڑھانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ سبزیوں اور دالوں کی طرف بھی آئیں اور ایک بیلنسڈ غذا استعمال کریں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس مرض کا علاج کیا ہے، آپ اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا سنڈروم ہے کہ اگر ایک دفعہ کسی کو ہو جائے تو زیادہ تر صورتوں میں اس کا ایسا مکمل علاج ممکن نہیں جس کے بعد اس مرض کا مکمل خاتمہ ہو جائے، تاہم ہم کچھ احتیاطی تدابیر اور علاج کی مدد سے اسے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ جو خواتین اپنا وزن کم کر لیتی ہیں ان میں اس مرض کی علامات کم ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں دواؤں کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ مطلب اگر سب سے پہلے آپ کو اگر یہ مرض ہے تو آپ اپنا ویٹ لوز کریں۔ جہاں تک ادویات کا تعلق ہے تو ان کے مقاصد مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر شادی سے پہلے زیادہ تر لڑکیوں کی خواہش کیل محاسوں یا ناپسندیدہ بالوں کا خاتمہ ہوتا ہے، جس کے لیے انہیں کچھ دوائیں دی جاتی ہیں۔ ایام کو باقاعدہ کرنے کے لیے جو دوائیں دی جاتی ہیں ان سے بالوں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، لیکن یہ لمبا علاج ہے اور اس کے لیے سالوں ادویات آپ کو لینا پڑتی ہیں۔ جن شادی شدہ خواتین کو بچے کی طلب ہو انہیں ایسی ادویات دی جاتی ہیں جو انڈوں کے اخراج میں مدد دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور پیچیدگیاں ہوں تو ان کا پھر علاج کیا جاتا ہے۔ اس مرض کی ویکسینیشن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ متعدی مرض نہیں ہے۔ یہ تھی ساری ڈیٹیل۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن والدین کی بچیاں بلوغت میں داخل ہو چکی ہیں اور ان کے جو پیریڈز ہیں وہ بے قاعدگی اور چہرے پر اگر بال ہیں، انہیں ایکنی کا مسئلہ ہو یا وہ ضرورت سے زیادہ موٹی ہوں، انہیں چاہیے کہ علاج میں پی سی اوز کے امکان کو بھی مد نظر رکھیں اور کسی اینڈوکرائنولوجسٹ کو دکھائیں تاکہ اس کا بروقت علاج ہو سکے۔ خواتین کو چاہیے کہ صحت مند طرز زندگی اپنائیں، متوازن غذا کھائیں اور اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سپورٹ نہیں کیا تو چینل کو لازمی سپورٹ کرتے رہیں۔ اس طرح کی ہیلپ فل ویڈیوز آپ کو اس چینل پر ملتی رہیں گی، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔